السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہے ہمارا ڈے 20 اور ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ البقرہ کی تفسیر۔ ہم دیکھتے ہیں آگے۔ اور عبد القادر جیلانی لکھتے ہیں کہ تقویٰ کو اگر جاننا ہے کہ اگر تمہارے دل میں تقویٰ ہے یا نہیں تو اس کا بھی ایک ٹیسٹ بتا دیا ہے۔ وہ ٹیسٹ کر کے دیکھ لے ہم سب سارے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم ٹیسٹ میں فیل بھی ہو جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، دوبارہ بھی کوششیں کر سکتے ہیں ذرا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ٹھاک اپنے آپ کو کر کے کیسے آپ یہ ٹیسٹ کریں گے؟ جو کچھ بھی ہمارے دل میں ہے نا، کیا کیا ہے پہلے تو دیکھیں، ذرا دل میں جھانک کر دیکھیں۔ خواہشات ہیں، ارادے ہیں، منصوبے ہیں اور بھی چیزیں ہیں، لالچ ہے، بدگمانیاں ہیں، حسد ہے، نفرتیں ہیں، اسی طرح محبتیں بھی ہیں، شوق بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، اندر دل میں خوف بھی ہے، سوچیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں نا دل میں، ساری کی ساری نکال لیں اور پلیٹ میں رکھ دے، ٹھیک ہے۔ نکالے ان کو باہر اور ایک پلیٹ میں رکھ لے۔ اب ایسے سمجھے کہ جیسے لوگ ہمارے ظاہر کو دیکھ سکتے ہیں نا، ویسے ہی اس وقت وہ اس پلیٹ میں پڑی ساری چیزیں کو دیکھ سکتے ہیں۔ ویسے ہی سمجھ لے میرے دل کو پورا دیکھ سکتے ہیں، سمجھ لے کہ میرا دل ویسے ہی ایکسپوز، بے نقاب ہو گیا جیسے میرا چہرے پہ تو ہم میک اپ کرتے ہیں نا تاکہ ہمارا چہرہ خوبصورت لگے۔ اب کوئی دل پہ میک اپ نہیں ہے، بالکل دل شیشے کی طرح ہو گیا، اندر کا سارا کچھ نظر آ رہا ہے۔ یعنی جو آ کے کہے گا کتنا گندا کاغذ ہے، کالا دل، ہائے اس کے اندر تو یہ بھی ہے۔ اب اس وقت تو ہمارے دل کا کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، صرف اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے، وہ دیکھ سکتا ہے، باقی کوئی کسی کو بھی نہیں پتا کون کیسا دل لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن اب آپ کے پلیٹ میں رکھ دیا اور ٹیسٹ یہ ہے کہ اس پلیٹ کو اٹھا کر لوگوں کے درمیان چل کے دکھائیں، آپ کو یہ گوارا ہوگا؟ اگر نہیں تو سمجھ گئے کہ تقویٰ نہیں ہے۔ پھر بھی آپ کو یہ ڈر ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا، لوگ کیا کہیں گے، میرا دل ایسا ہے۔ آپ کو اگر ڈر نہیں لگتا، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، بلکہ اچھی بات ہے، سب کو پتہ چل جائے گا، دیکھو میرا دل ہے کتنا خوبصورت، تو سمجھ لیں آپ کے دل میں تقویٰ ہے۔ تو اب کیسے لائیں تقویٰ؟ ایسا کرے کہ دل کو پھر صاف کریں، پھر اس کے بعد جب یہ اس کے قابل ہو جائے کہ اب آپ اس کو لے کر سب میں جا سکتے ہیں، تو پھر الحمدللہ اب یہ تیار ہو گیا ہے۔ اور بھی آسان سا ایک نسخہ ہے، آپ کسی حالت میں ہونا، اکیلے ہیں یا کسی مجلس میں ہیں، خوشی میں ہیں، غمی میں ہیں، اپنوں میں ہیں، غیروں میں ہیں، گھر میں ہیں، باہر ہیں، دن ہے یا رات ہے، کچھ بھی کریں تو اللہ تعالیٰ کی طرف نظریں کر لیا کریں، میں اس وقت جس حالت میں ہوں، جیسے میں بیٹھی ہوں، جو بھی کر رہی ہوں، قرآن کی مجلس ہے، یا میں شادی میں ہوں، غمی میں ہوں، کامیابی کا موقع ہے، ناکامی کا موقع ہے، تو اللہ تعالیٰ سے بات کیا کریں، اے اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی ناراضگی کا کام نہ ہو جائے، کہیں میں تیری ناراضگی مول نہیں لے سکتی، اے اللہ میں نے بس ارادہ کر لیا ہے، میں نے تجھے خوش ہی کرنا ہے، اے اللہ تو مجھے گائیڈ کرا دے۔ پھر دیکھے جو کر رہے ہیں اس میں کچھ ایسی خرابی تو نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے وہ ناراض ہو جائیں، بس یہ کام کریں، کوئی ایسا موقع ہے یہاں پہ جس میں میں اللہ کو خوش کروں، بس فوراً وہ کر لیں۔ یہ نہیں کہ کلاس میں بیٹھی ہوں تو بس اللہ اللہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد کچھ یاد ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے یا اس کی ناراضگی سے بچنا ہے، یا کچھ نہیں، بھول ہی گئے، اکیلے میں اللہ یاد آ گیا، مگر دوستوں میں ہے تو پھر یا رشتہ داروں میں بھول ہی گئے، یا ہم مصلی پہ بیٹھے ہیں تو اللہ یاد ہے، مصلی جا نماز سے اٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھول گئے،
کسی مشکل میں اللہ تعالیٰ یاد آ گیا اور شادی میں اللہ تعالیٰ کو بھول گئے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ظاہر اور باطن ایک ہو جائیں تو ہم اپنے دل کو ایسا صاف شفاف اور خوبصورت بنائیں. جیسے ہمارا ظاہر ہم خوبصورت بنانے میں بہت توجہ کرتے ہیں، بہت اس کو سجاتے ہیں، اس سے زیادہ اپنے دل کو سجانا ہے. نکال دے گندگیاں. میں نے آپ کو شروع میں ہی کہا تھا نا، دل صاف لے کر کرنے کا آئیے گا. جب آپ قرآن پڑھنے کے لیے آئے، گندگیاں نکال دیں، تب کسی قابل ہوں گے اس سے کچھ سیکھنے کے. تو ہم نے دیکھا کہ ہدایت تو صرف انہیں ہی مل سکتی ہے جو اب ان میں بننے کے لیے پھر اگر نہیں ہے تو کوششیں کریں. پھر دیکھیں آگے ان کو کوالٹیز، خصوصیات کیا ہوتی ہیں. کچھ کوالٹیز یہاں پہ قرآن میں بتا دی. پہلی الذین، یہ کنیکٹنگ ناؤن ہے کہ متقی وہ ہیں. الذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بھی ساتھ غیب کے، یؤمنون میں واو نون ہے، وہ جمع کا ہے، اور یا شروع میں آ گئی تو تھرڈ پرسن شخص کے لیے ہوتی ہے. تو وہ لوگ یؤمنون، وہ ایمان رکھتے ہیں، بالغیب، اور اردو میں تو ہم غیب کہتے ہیں وہ، اور یقیمون، وہ قائم کرتے ہیں. قائم کرنا بھی ہم اردو میں بولتے ہیں. الصلاۃ، نماز کو کہتے ہیں وہ، اور مما کا لفظ آپ اس کو توڑنا ہے، بریک کریں. مم اور ما دونوں کو مرج کر دیا تو مما بن گیا. من کا معنی ہوتا ہے سے، اور ما کا جو. مما بن گیا تو کیا، اس میں سے جو. اب رزق جیسا کوئی لفظ ہے اردو میں، رزق. اچھا، اب رزقناہم، اس میں 3 پارٹس میں توڑنا، بریک کرے. رزق نا ہم، رزق دیا، نہ ہم نے، ہم ایک پروناؤن، اس میں ضمیر جو ساتھ اٹیچ جوڑنا ہوئی ہے ان کو. ینفقون، خرچ کرنا، انفاق سے. نون فا قوف اس کا روٹ ہے، اور آپ دیکھیں اسی سے انفاق بھی بنتا ہے، اسی سے یہ ورب فعل بنا. ینفقون، میں نے آپ کو کیا بتایا، یہ شروع میں آ گئی تو تھرڈ پرسن ہے، وہ انفاق سے. فی سبیل اللہ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا، خرچ کرنا. فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، تو انفاق ہے، خرچ کرنا، خرچ کرتے ہیں. وانون ہمیں اینڈ میں کیا بتا رہا ہے، یہ جمع ہے، وہ خرچ کرتا ہے، نہیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ جمع کا ہے. اب یہاں پہ آپ کوالٹیز، خصوصیات پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ان کی. فرسٹ ہے، پہلی کوالٹی کیا ہے، یؤمنون بالغیب، وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر. اب ایمان لانا اقرار باللسان، امر بن جوارے. کیا مطلب، تصدیق فی القلب، قلب سے، دل سے تصدیق کرنا، دل سے مانگنا. اگر دل سے نہیں مانا تو وہ ایمان نہیں ہے. اور صرف اتنا کافی نہیں ہے، زبان سے اقرار بھی کرنا. دیکھیں اگر دل مان رہا ہے، زبان پہ اقرار نہیں ہے تو بھی ایمان نہیں. اگر زبان مان رہی ہے، دل میں نہیں ہے تو بھی ایمان نہیں. یہ ہے اقرار باللسان. اور دل سے مانگتا تھا فرعون، لیکن زبان سے اس نے انکار کر دیا. اسی طرح منافقین زبان سے مانتے تھے، دل میں ان کے تصدیق تھی ہی نہیں، اور اس کا لازمی نتیجہ ہوا عمل بالجوارے. اس فارم عملی، اس کا اظہار، کیونکہ زبان سے بول دیا، دل میں بھی تصدیق ہے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا جو چیز دل میں ایمان ہو، دل کے اندر تصدیق ہو، وہ عمل میں نہ آئے تو جوارے، عمل بالجوارے، تب پورا مکمل ایمان بنتا ہے. تو ایمان کا سمپل مطلب تو مان جانا ہے، کہ ماننا کیسا، دل بھی مانے، زبان بھی مانے، اور سارے اعضاء بھی اس کے ساتھ اس کے عمل میں لائے جائیں.
دیکھیں یہاں پہ کہا گیا غیب پہ ایمان. غیب یعنی جو چیزیں غیب کیا ہوتا ہے؟ وہ چیزیں جو عقل سے بھی نہیں آپ پا سکتے اور اپنی سکس سینس سے بھی نہیں آپ پا سکتے. یعنی عقل سے ریسرچ کر کے انسان وہ پا نہیں سکتا، اس کو نہ ہی انسان تجربے سے پا سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ انسان کی سینس سے چھپی ہوئی چیزیں ہیں. جب تک اللہ تعالیٰ سے رہنمائی نہیں ملتی، انبیاء آ کے نہیں بتاتے، اس وقت تک انسان کو خبر نہیں ہوتی. یہ ہوتا ہے ایمان بالغیب. ٹھیک ہے، تو اب ایمان بالغیب پہلی چیز ہے، اس لیے پہلی چیز ہے، بیسک بات ہے. اگر ایمان بالغیب ہی نہیں ہے تو غیب میں کون کون آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی تو غیب ہے، ہم نے تو نہیں اس کو دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام، وہ ہمارے سامنے تو نہیں آئے، نہ قرآن ہمارے سامنے اترا، نہ فرشتے ہم نے کبھی دیکھے ہیں، نہ ہم نے جنت جہنم کبھی دیکھی ہے. سب غیبی نور ہیں. یہ ایمانیات آپ کو پتہ ہے نا؟ 6 ایمانیات ہیں، 6 ایمانیات ہیں. نمبر 1 ہے اللہ تعالیٰ پہ ایمان، نمبر 2 ہے فرشتوں پہ ایمان، نمبر 3 ہے کتابوں پر، نمبر 4 ہے رسولوں پر، نمبر 5 ہے یوم آخرت پر. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث، کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ ہی کی طرف سے ہے. یہ سبھی غیب کے امور ہیں نا. قدر بھی غیب ہے، آخرت کا دن بھی، سب غیبی امور ہیں. تو اصل ایمان ہے ہی غیب پر. دیکھیں کسی کو کوئی چیز نظر آ جائے تو پھر وہ تو مان جانا ویسے ہی بہت آسان ہے. اس کو دیکھ کے فرعون بھی مان گیا تھا. اس نے ڈوبتے ہوئے جب اس کو غیب کا پردہ ہٹ گیا، اس کو آگے پوری دنیا نظر آنے لگی، مرنے لگا. اب میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے. تو ایسے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں. تو فرعون بھی لے آیا تھا ایمان بالغیب. ایمان بالغیب ہی تو ضروری ہے. اچھا ایسے نہیں کہ ایمان بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ دین میں بالکل کوئی چیز آپ کو پتہ نہ ہو، آپ ایسے ہی ماننے شروع ہو جائیں. اتنی نشانیاں، اتنی چیزوں کی رکھے ہیں کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کو پہچانا جا سکتا ہے. لیکن ویسے انسان یہ کہے کہ میں اللہ کو دیکھ کر مانوں گا، ثبوت ہو یہاں پہ مجھے آ کے بتائے اس طرح سے کہ سامنے دکھا دے سب کچھ. تو کفار مکہ بھی یہی کہتے تھے، آپ یہ کریں گے تو پھر ایسے ہوگا. ہمیں کیا پتا، فرشتہ آ گیا آپ کو دکھا رہا ہے، بتا رہا ہے. ہم نے تو نہیں فرشتے کو دیکھا. ہمیں دکھائیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو سردار تھے بنی اسرائیل کے، انہوں نے کہا ہم آگے پڑھیں گے. ہم تو نہیں مانیں جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے نہ دیکھ لے. اس کا مطلب ایمان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ دیکھیں اور پھر مانیں. اکثر لوگ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہی نہیں، ہمیں کیا پتہ ہے، یعنی شک ہے. پھر مثال کے طور پر آپ اندر بیٹھے ہیں، اچانک باہر سے ایک بندہ آ کے کہتا ہے جی باہر آگ لگی ہوئی ہے. اب آپ کہتے ہیں آگ لگی ہوئی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں تو کوئی اسمیل ہی نہیں آئی، ہمیں کوئی چیخوں کی آواز ہی نہیں سنائی دی، نہ ہمیں کسی کا شور سنائی دیا. یہ کیسے تم کہہ سکتے ہو؟ اب وہ آپ کو کہتا ہے جی بڑی دلیلیں دیتا ہے، وہ آپ کو ہر طرح سے کنونس کرنے کی کوششیں کرتا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں مجھے تو یقین نہیں آتا، جب جا کے دیکھوں گا تب پھر مجھے یقین آئے گا. اب اٹھ کے جاتے ہیں اس کے ساتھ باہر، جا کے کہتے ہیں واقعی آگ لگی ہوئی ہے. اب جب آپ باہر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں اب میں مان گیا. تو یہ ایمان نہیں ہے. سمجھ آئی بات؟ سمجھ لیں اس بات سے، یہ ایمان نہیں ہے. اب اسی کو آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ہمیں
میسج دیا، سب کچھ ہمیں بتا دیا، ہمیں آخرت کے دن کے بارے میں بتا دیا۔ یہ حق ہے، کتاب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو باتیں بتا دی، اب ہم نے نہ اپنی عقل سے نہ اپنے حواس سے قیامت کو جان سکتے ہیں، ہم اپنی سینس سے جان سکتے ہیں، کسی چیز نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں اس کی قدرتوں سے، سائنس سے، لیکن باقی چیزوں کو تو ہم پھر بھی نہیں جان سکتے، فرشتوں کو نہیں پہچان سکتے، ہم آخرت کے دن کو، قیامت کے دن کو، ہم جنت جہنم کو کیسے اپنے عقل یا حواس سے یا سائنس سے ہم اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں؟ اب ہم نے اگر ان کی بات کے اوپر ایز اٹ از یقین کر لیا، وہ ہے ایمان۔ لیکن اگر ہم کہیں پہلے ہمیں دکھا دیا جائے، پہلے ہمیں بتا دیا جائے، پہلے سائنس پروف کرے گی تب ہم مانیں گے، یہ ایمان نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، ایمان ہماری عقلوں پہ ڈیپینڈ، انحصار نہیں کرتا، ہماری سینس پر ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ ایمان بالغیب یہی ہے کہ جو چیزیں غیب میں ہیں، جو ان میں سما نہیں سکتی، عقل میں نہیں سمجھ آ سکتی، یا ہماری سینس ان کو نہیں پا سکتی، ان کو ہم مان جائیں۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔